انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے سے بھی پہلے 15-20 منٹ کی بات ہے، آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ آپ پر سے ختم ہو جائے گا، آپ کو جو مالی ٹینشن سے ختم ہو جائے گی۔ مہنگائی کا طوفان آپ پر آ چکا ہے، ہم پر آ چکا ہے، تو اس کا مقابلہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ پریشانیاں جو مالی پریشانیاں ہیں خصوصاً وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا اگر اپنا گھر نہ ہو، اپنا گھر بھی انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے حج نہیں کیا، حج بھی انشاءاللہ اللہ کرا دے گا، عمرے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ، اگر آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا۔ جتنے بھی آخری عشرے کی دن باقی ہیں خصوصاً طاق راتوں میں ضرور کریں یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام مالی پریشانی اور خصوصاً قرض کا بوجھ وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور اتنے برکات ہیں اس میں کہ میں کیا کہوں، حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ انسان کو جو روزے رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، صحیح طور پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ رمضان کا آخری عشرہ عتق من النار بن جاتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا ایک انسان کو پروانہ مل جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ تو اس کی طاق راتوں میں خصوصاً زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، بلکہ ساری راتوں میں، آخری عشرے کے تمام راتوں میں عبادت کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی رات ضرور بضرور لیلۃ القدر کی ہوگی۔ شب قدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80-83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اگر اس رات عبادت کی۔ کچھ دیکھا یا نہ دیکھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بس اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے ان راتوں میں ضرور آتی ہے ایک رات، تو جب آپ ساری راتوں تک ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نہیں سونے کی زیادہ کوشش نہ کریں، عبادت کی کوشش کریں گے تو ضرور آپ پر وہ رات انشاءاللہ آئے گی۔ تو ان راتوں میں خصوصاً طاق راتوں کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جو آپ نے جتنے بھی دن باقی ہیں، جتنے بھی آخری عشرے کی دن باقی ہیں، خصوصاً طاق راتوں میں ضرور کریں یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام مالی پریشانی اور خصوصاً قرض کا بوجھ وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے طاق راتوں میں 121 بار صرف پڑھنا ہے، آسان وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لے گا انشاءاللہ۔ بس آدھے گھنٹے کا کام ہے، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے سے بھی پہلے 15-20 منٹ کی بات ہے، آپ کے تمام قرضے انشاءاللہ آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ آپ پر سے ختم ہو جائے گا، آپ کو جو مالی ٹینشن ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مہنگائی کا طوفان آپ پر آ چکا ہے، ہم پر آ چکا ہے، تو اس کا مقابلہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، حدیث مبارکہ سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے سے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے سے، خصوصاً آخری عشرہ یہ تو بھائی ایسا عشرہ ہے کہ اس میں تو ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے طاق راتوں میں، اگر اور راتوں میں بھی پڑھیں تو بہتر ہے، یہ نہیں کہ صرف طاق میں پڑھنا ہے، لیکن طاق راتوں میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھا کریں، اور درمیان میں 121 بار یہ کلمہ پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك 121 بار پڑھیں اور 121 بار اس کے ساتھ پڑھیں المعطی هو اللہ المعطی هو اللہ سب سے پہلے تو 121 بار یہ دعا پڑھیں اور 121 بار المعطی هو اللہ آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں انشاءاللہ العزیز ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ کی مالی ٹینشن ختم ہو دل سے باتیں کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جس مسلمان کو دکھ ہو اور دوسرا کوئی مسلمان اس کے دکھ درد میں شریک نہ ہو تو وہ کیسا مسلمان اس کا کون سا اسلام ہے میں نہیں سمجھ رہا اس کو ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو انشاءاللہ العزیز شریک کریں گے ہم کسی کے تو آپ اس پر عمل شروع کریں انشاءاللہ العزیز آج سے شروع کریں آج چونکہ آج تو 22واں ہے لیکن شروع کریں لیکن طاق راتوں میں تو ضرور کریں اور شب عید میں بھی انشاءاللہ کریں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اور اس کو ایک روٹین بنا لیں پھر اس کے بعد ابھی رمضان میں شروع کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں اور جمعہ کی نماز کے بعد 70 بار پڑھا کریں بہت جلد آپ کے تمام پریشانیاں جو مالی پریشانیاں ہیں خصوصاً وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی آپ کا اگر اپنا گھر نہ ہو اپنا گھر بھی انشاءاللہ ملے گا آپ نے حج نہیں کیا حج بھی انشاءاللہ اللہ کرا دے گا توفیق دے گا عمرے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو سب توفیق مل جائیں گی سب چیزوں کی انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا تو شروع کریں اور ہمیشہ اس کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 3 بار جمعہ کی نماز کے بعد 70 بار اور رمضان میں آخری عشرے کے طاق راتوں میں 121 بار تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے اجازت آپ کو ایک بات بتا دوں بہت سے لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں اجازت دیجیے تو میں بارہا یہ بات آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ سب کو میری طرف سے دل سے اجازت ہے یہ ایسے نہیں سر اجازت نہیں دل سے اجازت ہے لیکن آپ نے 2 کام کرنے ہیں ایک یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر نماز کے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو وظائف پڑھتے ہیں بہت سے وظائف پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو آپ ہی فیصلہ کریں ان کے وظائف کس طرح کام کرے گا بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں شریعت کے پابند نہیں ہوتے وظائف پڑھتے ہیں داڑھی نہیں رکھتے وظائف پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح کام کرے گا تو میرے بھائیوں بہنوں شریعت کے پابندی بہت ضروری ہے تو ایک نماز کی پابندی کریں 5 وقت اور دوسری بات یہ کہ رزق حلال کی طلب یہ دونوں باتیں آپ میں آ جائیں گی تو میرا آپ کے لیے میرا ہر وظیفے کا آپ کو اجازت ہے اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا تیر بہدف کام کرے گا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد